نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کیسے کیسے ٹارچر کرتے تھے اہل ایمان والوں کو، جس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ، خباب بن عارت، حضرت جنیرہ، ام عبیس، نہدیہ اور ان کی بیٹی کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کی پوری فیملی کو کیسے کیسے ٹارچر کرتے تھے یہ لوگ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ کے ساتھ ان مشرکین کا کیسا رویہ تھا۔ جہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا رعب، ایسا شرف اور وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں کر پاتے تھے۔ مزید برحال آپ کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی۔ وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی اور ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا، اسے توڑنے کی ضرورت کسی میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ بنو عبد مناف کے چوٹی کے انسان تھے اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا کرتا تھا۔ اس لیے آپ کے اس تعلق سے مشرکین مجبور تھے کہ کوئی پرامن قدم اٹھائیں۔ اچھا، سارا قریش ان کی اتنی عزت کیوں کرتا تھا؟ وہ اس لیے کرتا تھا کہ ابو طالب ایک تو وہاں کے سردار تھے، قریش کے سب سے بڑے سردار تھے، اور دوسرے ان کو ایک الگ مقام حاصل تھا کیونکہ یہ حاجیوں کی میزبانی کیا کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام اور بندوبست یہی کیا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کے متولی بھی یہی تھے، یعنی خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس میں ہوتی تھی، جس کے لیے چاہتے تھے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتے تھے، جس کے لیے نہیں چاہتے تھے نہیں کھولتے تھے۔ تو یہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، اس لیے ان کا وہاں خاص رعب اور ان کا دبدبہ تھا۔ اچھا، ان لوگوں نے کیا کیا کہ آپ سے بات کرنے کا من بنایا ابو طالب سے۔ تو یہ لوگ کیا ہے، تو یہ لوگ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے یہ ان کے پاس میں آئے، ابو طالب کے پاس میں، اور کہا آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بیوقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ کہتا ہے، لہٰذا یا تو آپ اسے روکیں یا ہمارے اور ان کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری ہی طرح اسے الگ دین پر ہیں، تو ہم اس سے نپٹ لیں گے، آپ ہمارے بیچ سے ہٹ جائیں۔ جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی سے واپس کر دیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر کھلم کھلا کاربند ہو کر تبلیغ کرتے رہے۔ مگر جب قریش نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اور اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو وہ مزید صبر نہ کر سکے۔ وہ پھر ابو طالب کے پاس میں گئے اور کہا ابو طالب، آپ ہم میں عمر رشیدہ ہیں اور شرف و منزلت رکھتے ہیں، ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں مگر آپ نے منع نہیں کیا۔ بخدا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بیوقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں، لہٰذا آپ یا تو اسے منع کریں یا پھر ہم آپ کے اور اس کے مقابلے کے لیے نکل آئیں گے اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بڑا بھاری محسوس ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان کی بات سنائی اور کہا اب مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ مت ڈالو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کمزوری دیکھی تو فرمایا یا عمی واللہ لو ودعوا الشمس فی یمینی والقمر، چچا جان واللہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تب بھی چھوڑ نہیں سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کا بھی دل نرم ہو گیا اور انہوں نے کہا بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہے کہو، واللہ میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کے بعد انہیں ایک عجیب و غریب تجوید اور سوجھی۔ قریش میں ایک شخص عمار بن ولید تھا، بڑا خوبصورت اور باکا نوجوان تھا اور نوجوانوں کا سردار بھی تھا۔ یہ لوگ اسے لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا لیجیے ابو طالب، اس نوجوان کو ہم سے لے لیجیے اور اسے اپنا بیٹا قرار لیجیے۔
آپ اس کی مدد بھی کیجیے اور دیت بھی لیجیے اور ہمیں اس کے بدلے میں اپنا بھتیجا دے دیجیے جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے اور جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال کر رکھ رکھی ہے اور ان کی عقلوں کو معروف قرار دے رکھا ہے۔ ہم اسے لے جا کر قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہی تو ہے۔ ابو طالب نے کہا، واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو، مجھے تم اپنا بیٹا دے رہے ہو کہ میں اسے پالوں پوسوں کھلاؤں پلاؤں بڑا کروں، اور میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ تم اسے لے جا کر قتل کر دو۔ واللہ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب قریش ہر طریقے سے ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی شروع کر دی اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں مزید اضافہ کر دیا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشمت و عزت اور اکرام اور احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ پر دست درازی کی ضرورت صرف بڑے افراد اور سرداروں نے کی، چھوٹے اور عام لوگوں کو یہ ضرورت نہیں ہو سکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں کہ ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابو معیط، عدی بن حمزہ ثقفی اور ابن الاسد حجلی۔ یہ سب آپ کے پڑوسی تھے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی ایک شخص بکری کی بچے دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا اور جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا تھا۔ آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے، اے عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے، پھر اسے راستے میں پھینک دیتے۔ امیہ بن خلف آپ کو دیکھتا تو طعنہ و تشنیع کرتا، آنکھ مار مار کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہسکارتا۔ اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا اور کہتا، اے محمد، میرے پاس اود نام کا گھوڑا ہے جسے میں روزانہ 3 ساغ خوراک کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرما ہی دیا، بلا نا اقتل انشاء اللہ، بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ احد کی لڑائی میں آپ ہی نے اسے قتل کیا۔ ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوشیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھونک دیا۔ ایک بار عقبہ بن معیط نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھ کر کچھ سن لیا۔ یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے اس کا عتاب کیا اور کہا، جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک کے آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابو جہل تو پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن تھا اور آپ کے در پر آزار رہا کرتا تھا۔ اس کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم تھیں، یعنی یہ دونوں صاحبزادیاں آپ کی عتبہ اور عتیبہ کے زیر نکاح میں تھیں۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا، اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے۔ اس کی بیوی نے بھی یہی کہا کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ بد دین ہو گئی ہیں، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔